الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على حبيبه المصطفى سيد الوراء وعلى آل بيته الشموس الدجى وطغى به النجوم الهدى وأوليائه التقى علماء الفصحى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال الله تبارك في مقام آخر والذين آمنوا أشد حبا لله صدق اللہ العظیم صدق النبی الرؤوف الامین۔ انتہائی واجب الاحترام حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اپنی محبت کے تذکروں کے لیے ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں ایسی محفل عطا فرمائی جس میں وہ مبارک طریقہ بھی بیان انشاءاللہ تعالی ہوگا کہ کس طرح اللہ رب العزت کی محبتوں کو پایا جاتا ہے، کہ اللہ رب العزت کی محبت کو پانے کا زینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک باطنی اور روحانی رسائی حاصل کرنے کے لیے کسی ولی اللہ کی اتباع اور اس کی ذات سے وابستگی جو ہے وہ کتنی ضروری ہے۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کے اندر فرماتے ہیں کہ ہے مسلمانوں، جو تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ہے محبوب، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت کی محبت کی طلب رکھنے والوں، تم میری اتباع کرو، میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں جو انداز بیان ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ میری محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ اسی لیے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے باطن کے اندر ان کے خمیر میں یہ چیز رکھی کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات سے محبت کریں، حقیقی محبت کا وہی مستحق ہے۔ اسی فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو وہ شدید ترین محبت اللہ کی ذات سے کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی محبت جو ہے وہ ذریعہ بنتی ہے نبی علیہ السلام کی عشق و محبت کا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات واجب الوجود ذات ہے، وہ عقلوں سے وراء الورا ہے، لہذا اس کی محبت کو پانے کا جو ذریعہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں، اور قرآن جو بیان کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت اور اس کے ثمرات کو پانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف متوجہ وہ بندہ مومن۔ فرمائیں فتبعونی، محبوب تو کہ نبی علیہ السلام کی جب کامل اتباع حاصل ہو جائے گی تو یحببکم اللہ، بندہ کو ذیلی محبوبیت کی حالت سے نواز دیا جائے گا۔ اب ایک معاشرے میں جو تصور پایا جاتا ہے اتباع کا اور حقیقی تصور ہے اتباع کا، دونوں کے درمیان میں فرق واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو طلب رکھنے والے لوگ ہیں ان کی صحیح سمت میں رہنمائی ہو جائے۔ اگرچہ معاشرہ مادی اعتبار سے اپنی انتہاؤں کو پہنچا ہوا ہے، صورت اور حقیقت غلط ملت ہو گئی ہے لوگوں کے درمیان، لیکن اندھیرے میں ایک چراغ چھوٹا سا بھی ہے وہ بڑی قدر و منزلت رکھتا ہے۔ یہ کوشش ہے اللہ رب العزت حق بات کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اس حق پہ قائم رہنے کی بھی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ چنانچہ یہ اتباع کو جو ہم تذکرہ کرتے ہیں، اور ایک دوسرا لفظ ہوتا ہے اطاعت۔ اطاعت اور اتباع میں ایک فرق ہے۔ اطاعت جو ہے وہ تعاون بھی ہوتی ہے اور ذوقن بھی ہوتی ہے، یعنی اطاعت ذوق و شوق سے بھی ہوتی ہے اور جبر اور حکم سے بھی ہوتی ہے۔ اتباع جو ہوتی ہے وہ اس میں صرف محبت کا پہلو پایا جاتا ہے، یہ فرق ہے۔ تو یہاں اتباع کا حکم ہے۔ اتباع کا پہلا درجہ یہ ہے جس میں تمام اہل اسلام برابر کے شریک ہیں، کوئی وہ عوام ہوں، علماء ہوں، عام دنیا دار پیر حضرات ہوں، عابدین و زاہدین ہوں، متقین ہوں، جو ظاہری تقویٰ اپنائے ہوئے ہیں، یہ سب جو ہیں یہ احکام شرع کو حالت ایمان میں اپنانے کے باوجود یہ اتباع کے پہلے درجے میں آتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ان حضرات کا نفس جب ہمارا ہوتا ہے تو وہ کفر و انکار سے آزاد نہیں ہو چکا ہوتا، یعنی باطنی طور پر وہ اللہ رب العزت اور نبی علیہ السلام کے احکامات کو جو ہے وہ ذوق شوق سے قبول نہیں کر رہا ہوتا، اس سے جبری جو ہے وہ اطاعت کرائی جاتی ہے، اسے اتباع پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ لیکن اخروی نجات کے لیے یہی معیار ہے، بشرطے کہ اس پہ بندہ کا خاتمہ ہو جائے۔ بہرحال یہ عام ایک درجہ ہے جو عوام میں رائج ہے، اور بعض لوگ نہ سمجھی سے اسی پہلے درجے کو انتہا سمجھ رہے ہیں۔ یہ آج یہ ایک مسئلہ ہے معاشرے میں۔ تو اب میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اتباع یہ پہلا درجہ ہی آخری نہیں ہے، بلکہ اتباع کے اولیاء اکرام اور سرین محدثین کے نزدیک جو درجات ہیں وہ تقریباً زیادہ ہیں اور 7 کے قریب ہیں۔ اس طرح میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنی مدد و نصرت کے اظہاروں میں مجھے رکھے اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتباع کا دوسرا درجہ جو ہے آقا کریم علیہ السلام کی باطنی اتباع ہے، یعنی آقا کریم علیہ السلام کے اقوال و اعمال کی اس طرح اتباع کرنا کہ امراض باطنیہ جو ہیں وہ زائل ہو جائیں، اور مقصد یہ ہے کہ انسان کو یہ فکر لائق ہو جائے کہ معنوی بیماریاں جو میرے باطن پہ ہیں، قلب، روح اور نفس پہ پڑی ہوئی ہیں، مجھے ان کا علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ یعنی رذیل صفات کی مدافعت کرنے کے لیے بندہ مومن تیار ہو جائے اور کسی ولی کامل سے طریقہ اولیاء کرام اخذ کرے اور وہ ہمت باندھے تاکہ اللہ رب العزت کی قربتوں اور محبتوں کے سفر پہ گامزن ہو جائے، سیر اللہ کے سراؤں اور بیابانوں کو طے کرنے کی کوشش جو ہے اس کا مطمع نظر بن جائے۔ یہ دوسرا درجہ ہے، یعنی سلسلہ اولیاء کرام میں داخل ہونا، کسی کامل ولی اللہ سے طریقہ اولیاء کرام اخذ کرنا، یعنی یہ اتباع کا دوسرا درجہ ہے۔ اب اتباع کا تیسرا درجہ کیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال و اذواق اور مواجید کی مطابقت جو ہے وہ بندہ شروع کر دے۔ آقا کریم علیہ السلام کے نورانی احوال اس کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں، یعنی دوسرے درجے کے بعد یہ جب تیسرا درجہ شروع ہوتا ہے تو یہ ولایت خاصہ کا درجہ ہوتا ہے۔ یہ خاص کر مجذوب سالک یا سالک مجذوب مومنوں کے لیے ہوتا ہے، اور یہ ولایت کی انتہا کا درجہ ہوتا ہے۔ اس میں حاصل یہ ہوتا ہے کہ نفس نافرمانی اور سرکشی کے کفر سے باز آ جاتا ہے، اور وہ ذوق اور شوق سے جو ہے اللہ اور اس کی رسول کی محبت اور احکامات اسلامیہ پر قائم رہنے پہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو
درجہ اور اس مرتبہ پر کیا ہوتا ہے؟ تو پہلے مرتبہ میں جو ساری چیز صورت میں تھی، ایمان صورت میں تھا، اعمال صورت میں تھے، اب کیا ہوتا ہے؟ ایمان جو ہے وہ حقیقت کی شکل اختیار کر رہتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہوتے ہیں وہ بھی حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں. یعنی صورت سے پہلے جو صورت تھی، صورت اور چیز ہے، حقیقت اور چیز ہے. جس طرح منافق اور مسلمان کی نماز ظاہری طور تو ایک ہی طرح ہوتی تھی نا، لیکن فرق تھا. منافق کے باطن میں انکار تھا، جبکہ مسلمان کے باطن میں انکار نہیں تھا. وہ تو حقیقی منافق. لیکن عام مسلمان جو ایمان غیبی تو رکھتا ہے لیکن ایمان حضوری اس کو حاصل نہیں ہے، تو اس کا نفس جو ہے وہ باطنی انکار پر قائم ہے. تو اس کی نماز بھی صورت کی نماز تھی پہلے. فرمایا نبی علیہ السلام فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو وہ نماز کی وہ صورت تھی جو پہلے تھی، اب اس کو حقیقت حاصل ہوگی. اس طرح حاضر القیاس دوسرے اعمال کی جو ہے اس تیسرے درجے میں انسان کو حقیقت حاصل ہو جاتی ہے. تو چوتھا درجہ جو ہے وہ اتباع کا یہ ہے کہ اس میں انسان کو نبی علیہ السلام کے کمالات نبوت جو ہوتے ہیں ان سے فیضیابی کا موقع ملتا ہے. اور یہ علماء راسخین کے لیے یہ مقام مختص ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کے وجود کے انوارات کی برکت سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے قلب حد تک منور ہو جاتے ہیں کہ ان میں نبی علیہ السلام کے سینہ اقدس و انور سے نور الہام اور علوم دنیا کے اسرار جو ہوتے ہیں وہ جلوہ گر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو علماء راسخین سے مراد یہ عام علماء اکرام نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے سینہ مقدسہ سے نورچینی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو پھر جو ہے وہ حروف مقطعات کے رازوں سے آگاہ کیا جاتا ہے. تو وہ خصوصی اسرار ہیں، خصوصی احوال و مواجید ہیں، خصوصی حقائق ہیں جن سے آگاہیاں ہوتی ہیں. اس سے یہ غلط مطلب کوئی نہ لے کہ حروف مقطعات سے ان علماء کو اس طرح آگاہی ہوتی ہے جیسے ہم قرآن میں لفظ ید سے اللہ رب العزت کی قدرت مراد لیتے ہیں اور وجہ سے مراد اللہ رب العزت کی ذات کی تعویل کرتے ہیں. یہ تو ظاہری علوم سے ہے، یہ تو عام لوگوں کو بھی پڑھ کے پتہ چل جاتا ہے نا. اصل علماء راسخین جو ہوتے ہیں وہ نبی علیہ السلام سے باطنی طور پر متصل ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے وہ ہمہ وقت جو ہے وہ روحانی اور نورانی جو ہے وہ خیرات جو ہیں وہ اپنے باطنی کشکولوں میں سمیٹ رہے ہوتے ہیں. بس اتنا اشارہ کافی ہے سامعین کے لیے، جو سمجھنے کی لیت رکھتے ہیں سمجھ جائیں گے. اور پانچواں اتباع کا درجہ یہ ہے کہ اس میں کمالات کی اتباع ہے. یہ کسی بندہ مومن کو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ہی عطا ہوتی ہے. کمالات مستفیہ علیہ تقیت و تسلیمات کی اتباع ہے. اس میں کسی شخص کا علم عمل جو ہے وہ اس کا اصول جو ہے اس کی بنیاد پر نہیں ہوتا، یعنی اس کا دخل نہیں ہوتا. یعنی شریعت میں علم عمل عبادات کی اپنی اہمیت ہے، وہ کرنے ہیں، لازمی ہے. لیکن جو اللہ رب العزت کی عطائیں ہیں ان کو صرف اللہ رب العزت کا فضل و احسان سمجھنا ہے. یعنی اعمال کا نتیجہ نہیں سمجھنا، اپنے علم کا نتیجہ نہیں سمجھنا. تو اس میں پانچویں درجے میں جو ہوتا ہے انبیاء کرام جو ہوتے ہیں نا، ان کے کمالات جو اولیاء کرام کو حاصل ہوتے ہیں وراثت کے طور پر، تبعیت کے طور پر عطا ہوتے ہیں. یعنی عطائی معاملات ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے عمل کے زور سے کوئی حاصل نہیں کر سکتا. سادہ لفظوں میں یہی سمجھیے. چھٹا درجہ اتباع کا یہ ہے، مطابقت کا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے کمالات کے انوارات خصوصیہ جو ہیں وہ بندہ مومن کو حاصل ہو جائیں. اور یہ کس طرح حاصل ہوتے ہیں؟ یہ نبی علیہ السلام کی خصوصی عشق و محبت سے حاصل ہوتے ہیں. یعنی یہ محبت کا درجہ جو ہے فضل و احسان سے بلند ہے. اللہ رب العزت نے فضل احسان سے بڑھ کر محبت کے مقام کو رکھا ہے. اللہ رب العزت کی حب کا مظہر نبی علیہ السلام ہے نا. تو محبت جب اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو لفظ
محبت جو ہے حب ہوگا. تو یہ محبت جو ہے فضل و احسان سے بلند مقام ہے. اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو خصوصی شان سے نوازا ہے. تو یہ نور محبت جب جلوہ گار ہو جاتا ہے کسی میں نبی علیہ السلام کے سینے سے منعکس ہو کر، تو اس کو کمالات مصطفیہ کے انوارات جو ہوتے ہیں وہ نصیب ہو جاتے ہیں. اور یہ انتہائی عروج کا مقام ہے. یعنی پہلے مقام کو چھوڑ کر جس میں عام بندہ طریقت میں داخل ہی نہیں ہوا تھا، حقیقی طرح طریقت میں داخل ہونے کے بعد یہ چھٹے مقام تک جو پہنچتا ہے بندہ، تو یہ سارا عروج ہوتا ہے روحانی طور پر. تو اب ایک مقام اگلا میں بیان کرتا ہوں. یہ ساتواں مقام جو پہلے 6 مقامات کا جامع درجہ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، بندہ مومن جو روحانی طور پر عروج کی طرف گامزن ہوتا ہے، اس کو روحانی نزول اور عبور عطا ہوتا ہے. تو اس میں انسان کو قلب کی تصدیق، نفس کا اطمینان اور عناصر اربع جسمانیہ کا اعتدال حاصل ہو جاتا ہے. یعنی فنا و بقا کے مراحل طے کرنے کے بعد جو ہے بندہ مومن جو ہے اپنی تمام شان کے ساتھ جو ہے ایک متقی نور تقوی سے منور شخصیت کے طور پر سامنے آتا ہے. یہ سب درجات کا کل ہے یہ درجہ. یعنی اس میں تابع اور مطبوع کا امتیاز ختم ہوتا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ فرق باقی ہوتا ہے. کہاں آقا کریم علیہ السلام کی ذات اور کہاں ایک طالب. یعنی اصل اور سایہ کی حیثیت ہوتی ہے. گو کہ طالب ولی جو ہوتا ہے وہ بھی سائے کی طرح جسم کے ساتھ سایہ جس طرح کہیں بھی جا رہا ہوتا ہے انسان وہ ساتھ ہوتا ہے، لیکن اصل ہے اور کسی کا تفیلی ہونا وہ ایک الگ بات ہے. بہرحال یہ نبی علیہ السلام کے وسیلہ اور صدقہ سے یہ اللہ رب العزت کی قربتوں کو پانا ہے. تو کہنے کا مقصد واضح یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت جو ہے وہ ایک مومنوں کی یہ ازلی صفت ہے، جن کے باطن میں ان میں جو رکھ دی گئی. فرمائے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی قربت، معیت کو انسان پائے. اس کے پانے کا ذریعہ وحید نبی علیہ السلام کی برگاہ کی قربت اور معیت ہے. اور نبی علیہ السلام کی برگاہ تک پہنچنے کے لیے کسی کامل ولی اللہ سے وابستگی ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کہ نبی علیہ السلام کے سینے سے نور کا انعکاس جو کسی ولی کے سینے میں ہو رہا ہوتا ہے، ولی اس اپنے باطنی نور کو بروئے کار لا کر ایک مسلمان کے قلب کو تصفیہ اور نفس کو تزکیہ کی نعمتوں سے آشنا کرتا ہے. یعنی یہ صرف عبادات کا نام، مجاہدات کا نام نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کے سینے کا انعکاس، نور کا انعکاس ہے. یعنی انوارات سے منور ہونے کا نام روحانیت ہے. یہ مجاہدات ہیں وہ بذات خود کچھ چیز نہیں ہے. جب تک کوئی ولی کامل جو نبی علیہ السلام کے انوارات کا مظہر نہ ہو، ایسا شخص نہ مل جائے، تب تک یہ روحانی مراحل ہے. حیات قلبی روحی عطا نہیں ہو سکتی انسان کو. تو جب بات نہیں مردہ ہوا تو اس پہ آگے جو فوائد ہیں وہ جس طرح کوئی پودا ہے خشک ہو چکا ہے، اس کو کھاد پانی دینے کی کیا دے کے کچھ فائدہ تو نہیں ہوگا. ہاں جب قلب و روح کسی نبی کے نور، سینے کے نور سے جب اس کو حیات قلبی روحی مل جائے گی، پھر اعمال جو ہیں وہ فائدہ دیں گے. تو یہ محبت کو پانے کے لیے، اللہ رب کی قربت اور معیت کو پانے کے لیے یہ کیفیات کب حاصل ہوں گی؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید ومعاکم اینما کنتم. حقیقی توحید جو ہے یہ محبت ہی کے راستے سے ہوگی، نبی علیہ السلام کی برگاہ ہی سے حاصل ہوگی. تو اس کو پانے کے لیے جو ہے ہمیں کسی ولی کامل کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا. یہ میں نے دوسرا درجہ بیان کیا تھا نا، جس میں نے کہا کہ یہ پہلے درجے میں سب
برابر ہیں، علماء برابر ہیں، پیر حضرات عابدین زاہدین. تو یہ عام لوگوں کی سطح پہ عام جو پیر حضرات ہیں جو اشتراط پہ 10,000 صاحب ساتھ لگا لیتے ہیں جی، یعنی قطبیت اور غوثیت اتنی عام ہو گئی ہے کہ ایک ملک تک بھی نہیں بلکہ ایک ایک شہر میں جو ہے بے شمار لوگ جو ہیں اپنی دنیاوی غرض و غایت کے لیے جی اپنے ساتھ غوث اور قطب لکھ رہے ہیں. تو یہ لکھی ہوئی بات اور ہے، حقیقت ہونا اور ہے. حقیقت میں ایسے لوگ جو ہیں یہ وہ عوام ہی کی سطح پر ہیں، عام علماء ہی کی سطح پر ان کی ایمانی کیفیت ہے. اللہ جو ہیں آیات قلبی روحی سے سرفراز جو ہیں فرمایا نا، اولیاء تحت کبائی لا یعرفہم سوائی، میرے اولیاء کرام جو ہیں وہ میری خاص کبا میں چھپے ہوئے ہیں، ان کو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں پہچانتا. اسی وجہ سے تصوف کی امہات الکتب جتنی ہیں، ایک قابل غور بات ہے، ان کے اندر یہ ایک بات لکھی ہوئی ہے، سب اس پہ اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت سے زیادہ مشکل ولی کی معرفت ہے. آپ لوگوں کو عجیب بات لگے گی، جب ولی کامل مل جائے تو پھر اللہ رب العزت کی طلب رکھنے والے کے لیے تو آسانی ہوگی، اب اس کی رہنمائی میں چلے گا تو وہاں تو راستہ پا جائے گا. تو ولی کا عمل نہ ملا تو اللہ کی معرفت کہاں سے حاصل کرے گا؟ تو لہذا یہ بات جو ہے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں اولیاء کرام کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت سے زیادہ مشکل ولی کی معرفت ہے. عام طالب کے لیے کسی کو ولی سمجھنا اور بات ہے، وہ کسی کا حقیقی معنی میں ولی ہونا اور بات ہے. اس لیے ولی کی پہچان یہ ہے کہ شخصیت کے جو مریدین ہوں ان کے احوال مواجید پہ نظر دوڑائیں کہ اس کا عکس ان میں نظر آئے، ان کو ایک حیات قلبی روحی میسر ہو. اصل جو ہے ولی کا فیضان جو ہے دل کی دنیا کو بدلنا ہے، باطن کو سنوارنا ہے. عموماً جو طریقہ ہے ولی کی شرائط میں کرامات نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ مریدین جو ہوتے ہیں بڑی بڑی کرامتیں بیان کر کے نئے لوگوں کو مرغوب بنا دیتے ہیں اپنے سلسلے کو اور رغبت پیدا کرتے ہیں اور لوگ بیعت ہو جاتے ہیں. آیا کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ کسی ہستی سے کوئی وہ بستا رہا ہے 10 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، تو اس کو کیا حاصل ہوا ہے؟ اس کو حیات قلبی روحی حاصل ہوئی ہے، اس کو تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کی نعمت حاصل ہوئی ہے، انشراح صدر اس کو حاصل ہو گیا ہے. یہ لازمات ہیں، فنا و بقا کی وادیوں سے وہ گزر چکا ہے. آیا کہ حقیقی معنوں میں وہ نبی علیہ السلام کے حرم نبوت کے بعد ایک غلام کی حیثیت سے پہنچ چکا ہے کہ نہیں؟ پھر نبی علیہ السلام کے حرم محبوبیت کی خیرات سے اس کو اللہ رب العزت کی قربت و محبت اور معیت کا کوئی فیضان ملا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شارک سے بھی نزدیک ہیں. ومعاکم اینما کنتم، اب اللہ رب العزت کی معیت کس درجے میں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ کے ثمرات ملے ہیں کسی کو؟ یہ حقیقی وانیت ہے اور حقیقی ولایت کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال محبت کا راستہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کی قربتوں کو پانے کا واحد ذریعہ ہے، اور کائنات میں کوئی افضل ترین چیز ہے تو وہ محبت ہی ہے. اللہ رب العزت جو ہیں وہ ہمیں اس راستے پر قائم دائم رکھیں. تو اولیاء کرام نے اپنی ساری زندگیاں اللہ رب العزت کی محبت میں جو ہیں وہ گنوا دی، اور رب العزت نے قدردانی بھی فرمائی. بے شمار واقعات آتے ہیں روح البیان شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک دفعہ خواب میں یہ منظر دکھایا گیا، عرش کی مثالی صورت دکھائی گئی کہ عرش کے نیچے حضرت کرخی رحمۃ اللہ علیہ
جال اولیاء کرام میں سے حضرت کرخی وہ جو ہیں وہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایک آواز آتی ہے، فرشتوں کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ میرے فرشتوں بتاؤ کہ کرخی عرش کے نیچے بے ہوش پڑا ہے، اس کے ہوش میں آنے کی کیا ضرورت ہے اور یہ کیوں بے ہوش ہوا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا العالمین، آپ بہتر جاننے والے ہیں، ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر اعلان ہوتا ہے کہ کرخی دیدار الہی کی طلب میں بے ہوش ہوا ہے، یہ میرے دیدار کا طالب ہے، یہ میرے انوارات اور تجلیات میں گم ہونا چاہتا ہے، اور اس کی زندگی اور اس کے ہوش میں آنے کا بھی ایک ہی حال ہے کہ میں اپنے دیدار کی نعمت سے اس کو نوازوں. تو اس لیے قرآن کے اندر آتا ہے نا وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، احسان والے لوگ جو ہیں، احسان یعنی خصوصی اولیاء کرام میں مراد ہوتے ہیں، اس کے لیے ان کے لیے حسنہ فرمایا جنت ہے، وزیادہ اور دیدار الہی حدیث کے مطابق. تو نبی علیہ السلام کو فرمایا داعیاً الی اللہ، پہلے نبی تو جنت تک بلاتے تھے، تو نبی علیہ السلام فرمایا داعیاً الی اللہ، میرا محبوب جو ہے اللہ تک واصل کرنے والا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے. تو اولیاء کرام کا مطمع نظر جنت سے تھوڑا آگے ہوتا ہے، اللہ کی ذات تک. تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنی برگاہ کا عشق نصیب فرمائے اور ہمارے لیے اپنے عشق کو اور محبت کو پانے کا راستہ جو ہے وہ آسان فرمائے. سامعین کرام، کوئی اچھی بات ہوئی ہے تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی عطاؤں کا نتیجہ ہے، اور جو کمی ہوئی ہے، جو یا کوئی نامناسب بات بیان ہوئی ہے یا کوئی غلطی ہوئی ہے، تو وہ میرے نفسانی تقاضے کا نتیجہ ہے. اللہ رب العزت ایسی ایمانی روحانی محفل میں ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ثمرات اور فوائد جو ایسی محفل میں اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی عطیے کے طور پر نزول کرتے ہیں، ہمیں وہ نصیب فرمائے. ایسی محفل میں شرکت جو ہے یقینی طور پر جو ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کا ذریعہ ہوتی ہے. ایسی محفل کی طرف دیگر ساتھیوں کو بھی متوجہ کیا کریں تاکہ معاشرے کے اندر شرعی لحاظ سے یا روحانیت کے حوالے سے جو مسکنسپشنز ہیں، یعنی غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں یا سمجھنے کی کمی ہو چکی ہے، معاملات جو ہیں قرب قیامت ہے، دنیا داری اپنی عروج پر ہے، حقیقتیں جو ہیں وہ پردہ پوش ہو چکی ہیں. تو ایک کوشش ہی ہوتی ہے جو حقائق سے پردہ اٹھانے کی. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و علیہ